بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں جاوید اقبال اور پروگرام شاہراہ دستور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف نے ایک بار پھر انتشار کی سیاست کا آغاز کیا ہے، یعنی سیاست بار بار موقع ملتا ہے سیاسی جماعت کو ایک ذمہ دارانہ سیاست میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے، لیکن ہر موقع پہ تحریک انصاف یہ مواقع گنوا رہی ہے۔ بجائے اس کے کہ خیبر پختونخوا کے اندر اپنی گورننس پہ توجہ دے، وہاں پر جو اس وقت ادارے زبوں حالی کا شکار ہیں، فنڈز کی عدم دستیابی ہے، صحت اور تعلیمی ادارے یونیورسٹیز، پاکستان کی اور خیبر پختونخوا کی سب سے پرانی یونیورسٹی پشاور یونیورسٹی اس وقت کرائسس کا شکار ہے، صحت کے ادارے کرائسس کا شکار ہیں۔ ان پر توجہ دینے کی بجائے ایک بار پھر ریلیوں کا اور احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کو دہشت گردی کے چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔ اس میں حکومت، صوبائی حکومت یہ دعویٰ تو کرتی ہے کہ ہم وفاق کے ساتھ ہیں، لیکن زمین پہ عمل میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صوبائی حکومت کو وفاقی اداروں کے ساتھ، وفاقی حکومت کے ساتھ مل بیٹھ کر ان معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے تھا، لیکن شاید وہ سنجیدگی نظر نہیں آ رہی۔ یاد رہے کہ وفاقی حکومت بارہا تحریک انصاف کو، اپوزیشن کو مذاکرات کے حوالے سے بھی کہہ چکی ہے، لیکن یہاں بھی معاملات سنجیدگی کی طرف دکھائی نہیں دیتے۔ اب ایک بار پھر ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف نے اپنی ریلیوں میں وفاقی حکومت کو للکارنا شروع کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے اب ریلی سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جمعرات کو وہ اڈیالہ جیل جائیں گے، اپنے ساتھیوں سمیت اور اپنے جو سیاسی ان کے لیڈر ہیں، جو ان کے زعماء ہیں، ان کے سمیت وہ اڈیالہ جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اڈیالہ کے سامنے احتجاج کرنے سے ان کو کیا حاصل ہوگا، جبکہ معاملات قانونی ہیں، عدالت میں ہیں۔ انہیں یہ معاملات عدالت کے ذریعے سے قانونی طریقے سے آگے بڑھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ احتجاج کریں۔ وہ توانائیاں جو کہ صوبے کے لیے خرچ ہونی چاہیے تھیں، وہ توانائیاں احتجاج میں، انتشار کی سیاست میں خرچ ہو رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے عوام اب اپنی حکومت کو دیکھتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ باقی صوبوں میں کیا ہو رہا ہے اور ہمارے صوبے میں کیا ہو رہا ہے۔ پروگرام کے پہلے مرحلے میں انہی معاملات پر ہم بات کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں مہمان جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون سے خادم علی خان یوسفزئی۔ علی خان یوسفزئی صاحب، آپ کو بہت شکریہ اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ملک منظور احمد، سینئر صحافی اور تجزیہ کار، ملک صاحب شکریہ۔ بابر گورسی، تجزیہ کار، ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بابر، آپ کا بھی شکریہ۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں اخونزادہ چٹان جوائن کر رہے ہیں۔ اخونزادہ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ علی خان یوسفزئی صاحب، یہ کیا رویہ ہے کہ جہاں جانا چاہیے وہاں پہ یہ لوگ نہیں جا رہے، وہ کام نہیں کر رہے جو ان کو کرنے چاہیے؟ یہ ترجیحات کا تعین کس طرح سے کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں جو حکومت ہے؟ تھینک یو جاوید، آپ کو مدعو کرنے کا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ 12 سال سے جو سیاست ہے وہ احتجاج کی سیاست ہے، انتشار کی سیاست ہے، جلاؤ گراؤ کی سیاست ہے، اور وہ یعنی لوگ تو بدل جاتے ہیں، وزیر اعلیٰ بدلتے ہیں، لیکن طرز عمل بھی ہے۔ اب بدقسمتی سے 12 سال میں جو ان کی حکومت ہے، 13 سال شروع ہونے والا ہے، اس میں 8,800 ارب روپے وفاق نے دیے ہیں۔ نہ ڈیولپمنٹ ہے، نہ نوجوانوں کے کوئی بہتر مستقبل کے کوئی پروگرامز ہے، نہ آپ کو ایجوکیشن کا آپ نے خود بتا دیا ہے۔ تمام یونیورسٹی دیوالیہ ہو چکی ہے۔ جو ہماری مادر علمی یونیورسٹی تھی، جو پشاور کی سب سے بڑی یونیورسٹی، ان کے جو پیوٹا ہے پشاور، جو ٹیچرز ایسوسیشن، وہ چیخ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو وفاق کے حوالے کر دیں۔ تو یہ تو بالکل دارالخلافہ میں یہ ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 367 ارب روپے کا جو ہیلتھ کا بجٹ ہے، اس میں دیکھیں، اور یہ ہر سال کا، یہ صرف اس سال کا میں بتا رہا ہوں، اس کے باوجود پشاور جیسے دارالخلافے میں 71 بیڈز ہیں آئی سی یو کے، وہاں پہ جو صحت کی سہولیات ہے وہ نہیں ہے۔ ابھی تو آپ دیکھیں نا کہ لوگ جو ہے ADPs پیز آئے ہوئے ہیں اور اس کے اپنے حلقے کے ہیں، وہاں برفباری ہو رہی ہے، ان کے اپنے ایک اس کے تحت جو ہے جرگے کے تحت، ان کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے جرگوں کے تحت کمشنر اس میں انوالو تھا، چیف سیکرٹری انوالو تھا، خود یہ جرگوں میں یہ انوالو تھا، اور ان جرگوں کے بعد جو ہے لوگوں کے اپنا فیصلہ ہے، کسی وفاق نے یا کسی ادارے نے فیصلہ نہیں کیا تھا، سیکیورٹی ایجنسیز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے فیصلے کے تحت اور جو مقامی جرگہ ہے اس کے فیصلے کے تحت لوگوں نے جو ہے وہ خود وہ IDPs بنے، وہ آ گئے یہاں پہ، اور یہ کیا بنا رہے ہیں، یہ جو ہے اس حال میں کہ ان کی مدد کرے،
ان کے پاس پہنچے، ان کے مسائل حل کرے، ان کے جو ہے ریکوائرمنٹ پورے کرے، وہاں پہ کیمپس لگائے، ادویات پہنچائے، ان کو جو ہے امداد دے دے. اس کے بجائے وہ نکل آیا کس کے لیے؟ احتجاج کے لیے. پشاور میں ٹوٹل جو ہے 1000 سے زیادہ لوگ نہیں تھے. نوشہرہ نے اس کو مسترد کر دیا، 1000 لوگ نہیں تھے. مردان نے مسترد کر دیا، ملاکنڈ نے مسترد کر دیا. ابھی سوات میں آپ دیکھیں کوئی خاطر خواہ لوگ بھی نہیں نکلے. ان کا احتجاج کا جو ہے اب تو ان کا وہ گلی نہیں رہی کہ احتجاج جو ہے وہ لوگ جو ہے اس کے ساتھ، کیونکہ لوگ سمجھ گئے کہ انہوں نے اس صوبے کو کچھ نہیں دیا، نہ روزگار دیا، نہ امن دیا ہے، نہ جو ہے صحت کی فیسلٹی دے سکے، نہ جو ہے ہیلتھ اس کے ایجوکیشن فیسلٹیز دے سکے. تو نوجوان اس کے پیچھے کیوں جائے؟ اور یہ انتشار کی کریں گے. اب یہ دیکھیں کہتے ہیں اڈیالہ میں آ رہا ہوں، یہ جو چلو چلو کی سیاست ہے، اسلام آباد بار بار حملے ہیں، یہ کیا چاہتا ہے کہ اگر یہ مطلب جیل سے جو ہے ان کو چھڑانا چاہتے ہیں، اگر قانونی راستہ یہ اختیار نہیں کرے گا، زور زبردستی انہوں نے پچھلے سال بھی کی نا، اس کے نتائج کیا ہے؟ ہمارے خیبر پختونخوا کے بہت سے نوجوانوں کی انہوں نے زندگی تباہ برباد کر دی اس احتجاجی سیاست نے. ابھی تک جو ہے وہ لوگ جو ہے اس کو بھگت رہے ہیں. اور یہ مزید جو ہے نوجوانوں کو گمراہ کر کے اور ریاستی اداروں کے خلاف گمراہ کر رہے ہیں. ایک ایسی فوج کے خلاف یہ ایک نیریٹو بنا رہے ہیں جنہوں نے ہمارے پورے عالم اسلام کا سر فخر سے بلند کیا 10 مئی 2025 کو. ان کے خلاف جو ہے مسلسل دشنام ترازی اور بیان بازی یہ کر رہے ہیں، نیریٹو بنا رہے ہیں، نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ ان کی سیاست کو جو ہے عوام نے مسترد کر دیا ہے. ان کا جو ہے جو بھی یہ کریں گے یہ بھی دیکھ لیں گے ہم، یہ جو ابھی اڈیالہ آ رہے ہیں، اور 8 فروری کا جو ہے وہ بھی کچھ نہیں ہوگا. بس ان کو عوام جو ہے وہ مسترد کر چکے. 8 فروری کو یہ کیا چاہتے ہیں جاوید؟ یہ کہتے ہیں کہ منڈیٹ چوری ہوا ہے. بھائی آپ کا منڈیٹ جو ہے وہ آپ کو تو جو منڈیٹ ملا ہے وہ تو تاریخ میں کسی کو نہیں ملا. جو آپ کو 8 فروری 2024 کو جن کا منڈیٹ آپ کے بقول چوری ہوا ہے وہ پنجاب کے لوگ وہ کرے احتجاج. اگر آپ کے بقول ہوا ہے، اگر سندھ میں ہوا ہے تو وہ لوگ احتجاج کریں. آپ تو گورننس پہ توجہ دیں نا. ایک آپ کا شفیع جان کہتا ہے کہ جی ہمیں جو ہے لوگوں نے اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ ہم لوگوں کے کام کریں، لوگوں کے مسائل حل کریں. وہ جو مشال یوسفزئی ہے سینیٹر صاحبہ، وہ کہتی ہے کہ جی ہمیں تو ووٹ اس لیے نہیں ملا کہ سڑکیں ہم بنائیں، لوگوں کے مسائل حل کریں. ہمیں ووٹ ملا ہے جی قیدی نمبر 804 کے لیے. تو بھائی پھر آپ کا جو سی ایم ہے وہ وفاق پہ الزام کیوں لگاتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ حصہ نہیں دے رہے؟ اور حصہ آپ کو مل رہا ہے 8,800 ارب روپے آپ کو ملے ہیں اور آپ نے دیلے کا کام نہیں کیا. آپ صرف اس سال دیکھیں جاوید کہ اس سال کا بجٹ جو ہے وہ 2167 ارب روپے کا بجٹ ہے خیبر پختونخوا کا، اور اس میں ان کی اپنی آمدنی جو ہے وہ 126 ارب روپے ہیں. باقی سارا انحصار وفاق پہ ہے. آپ کو 2000 ارب روپے اگر وفاق دیتا ہے تو آپ ڈیلیور تو کریں نا، جس طرح پنجاب میں ڈیلیور کر رہے ہیں، جس طرح جو ہے بلوچستان آپ دیکھیں وہاں پہ ڈیلیور ہے. روز روز جو ہے نئے نئے پروجیکٹس جو ہے سامنے آ رہے ہیں، اور یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے، بس یہ جلاؤ گراؤ کی سیاست ہے. چٹان صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ جو موجودہ ریلیاں ہیں یا احتجاج ہے تحریک انصاف کا، اس سے وہ کیا حاصل کر لیں گے؟ اور پچھلے جو احتجاج ہوئے تھے اس سے انہوں نے کیا حاصل کیا ہے جو اب ان ریلیوں سے بھی یہ کچھ حاصل کر لیں گے؟ چٹان صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے جی جاوید جی صاحب؟ بالکل بالکل. دیکھیے جی، یہ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں نے ماضی میں جتنے احتجاجی کی ہیں ان لوگوں نے کیا حاصل کیا ہے. چلو ان لوگوں نے نہیں، ہم نے جو احتجاجی کیا ہے اس میں سے ہم نے کیا حاصل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہمیں تو کامیابی میری پارلیمنٹ کے اندر سے جو ہم نے اعتماد لایا اور عمران خان صاحب کو نکال دیا، ہم نے اس کو کوئی احتجاج کے ذریعے سے تو نہیں نکالا، نہ نکال سکتے تھے. انہوں نے بھی پچھلی بار کوشش کیا تھا نواز شریف صاحب کو نکالنے کا، کتنے احتجاجی کی، کتنا لمبا دھرنا دیا. احتجاج جو ہے وہ مسائل پیدا کرتے ہیں، مسائل کا حل نہیں ہے. لیکن پی ٹی آئی کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس ملک میں مسائل ہوں. انہوں نے ہمیشہ سے کوشش کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یا ہم کھیلیں گے، ہم نہیں کھیلیں گے تو کسی کو نہیں کھیلنے دیں گے. یعنی وہ تو برملا کہتے ہیں اور کچھ تو بالکل میڈیا پہ کہتے ہیں کہ خان ہے تو پاکستان ہے، خان نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے. تو وہ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ آپ خان حکومت میں نہیں ہے، خان جیل میں ہے تو پاکستان کی کیا ضرورت ہے. اس وجہ سے تو ان کے اقدامات آپ دیکھ لیں وہ حکومت کے خلاف نہیں ہے،
कुछ चीज़ें इक़दामात ऐसे होते हैं जो हुकूमत के ख़िलाफ़ हो, कुछ इक़दामात ऐसे होते हैं जो रियासत के ख़िलाफ़ हो। पीटीआई के तमाम इक़दामात अगर आप देख लें, तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये सिर्फ़ हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है, ये रियासत के ख़िलाफ़ है। इन लोगों का आईएमएफ को ख़त लिखना कि आप कर्ज़ा नहीं दें, पाकिस्तान के आर्मी के ख़िलाफ़ अमेरिका में कैंपेन चलाना, सेनेटरों को ख़त लिखना, लॉबिंग करना, ये सारा सब कुछ आप देख ले तो आपको नज़र आ जाएगा कि इन लोगों का जो एहतजाज है, इन लोगों का जो कोशिश है, वो इस वजह से है कि खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान जो है ये बैंक करप्ट हो जाए, पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम हो, ताकि पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़े न हो। तो इन लोगों का मकसद तो यही है। इन लोगों का मकसद, और वरना वो भी जानते हैं, सारी पॉलिटिशियन है, इसमें सीजन पॉलिटिशियन भी हैं। इनका पार्टी में वकला का एक बहुत बड़ा तादाद है। आजकल तो सियासी लोग कम और वकला ज़्यादा है तहरीक इंसाफ में। तो इन सबको पता है कि हम सड़कों पे एहतजाज करके ना इमरान खान साहब को इक़्तिदार में ला सकते हैं, और ना एहतजाज करके इनको हम रिहाई दिला सकते हैं। लेकिन इन लोगों का जो मकसद है वो है पाकिस्तान की मईशत को कमज़ोर करना, पाकिस्तान की पोजीशन को कमज़ोर करना। तो इस वजह से ये लोग जो हैं एहतजाज ये कर रहे हैं। लेकिन अब ये है कि अवाम भी समझ गए हैं, अवाम ने भी उनको मुस्तरद कर दिया है। आप देख ले पिशावर में इन लोगों का जो जलसा होता है, इसमें कितने लोग निकलते हैं। और दो, जहां तक काम का ताल्लुक है, तो ये बात तो, दो बातें तो पीटीआई बंगी दोहल कहते हैं। एक ये कि भाई हमने अवाम को वोट काम के लिए नहीं दिया है, तो चूंकि कोई भी बंदा हमसे स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का मुतालबा नहीं करे। दूसरा, ये लोग भी बरसरे आम करते हैं और बबंगी दोहल करते हैं कि हम दहशतगर्दों के खिलाफ बात नहीं करेंगे, हम इनकी सहूलतकारी करेंगे। क्योंकि दहशतगर्दी के खिलाफ अवामी नेशनल पार्टी ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो जंग लड़ा था, इनका इस सूबे से सफाया हो गया। तो इन लोगों के लिए अपना सियासत अहम है, इन लोगों के लिए अपना लीडर अहम है, इन लोगों के लिए रियासत का या रियासत में रहने वाले, बसने वाले अवाम का कोई फिक्र नहीं है। और यही इन लोगों का जदोजहद है, और यही इनको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। अगर इमरान खान साहब चाहता कि पुख्तनख्वा सूबा तरक्की करे, यहाँ पे काम हो, यहाँ की यूनिवर्सिटियाँ बने, स्कूल कॉलेजेस बने, तो आप खुद सोचिए क्या वो महमूद खान साहब को चीफ मिनिस्टर बनाता। अगर वो चाहता कि ये सूबा तरक्की करे, अपोजिशन तो वो लीडर। गंडापुर साहब को इस सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव बनाता। ठीक। और अगर वो चाहता हाँ। कि ये सूबा तरक्की करे, तो वो सुहेल अफरीदी साहब को चीफ एग्जीक्यूटिव इस सूबे का ठीक। बनाता। ठीक। ये ऐसे लोग हैं कि इन लोगों का न कैपेबिलिटी है और न कैपेसिटी है काम का। ठीक। और वो खुद भी कह रहे हैं, हमारा मौजूदा जो वजीर आला साहब है सुहेल अफरीदी साहब, वो तो बरमला कहते हैं कि मेरा जो स्पेशलिटी है वो है एहतजाजों का, वो है इंतशार का, वो है गिराव जलाव का। तो अगर इमरान खान साहब वाकई इस सूबे के साथ मुखलिस होता, तो फिर सुहेल अफरीदी साहब को तो नहीं बनाता ना वजीर आला। और हमारे पुख्तून भाइयों को भी अल्लाह शऊर दे दे, अकल दे दे। मैं कराची में था, सुहेल अफरीदी साहब आया था कराची में, तो वहाँ पे जो संत के लोग थे वो आराम से बैठे हुए थे, जो उर्दू स्पीकिंग थे वो भी बिल्कुल आराम से थे। हमारे वो पुख्तून भाई जिन लोगों ने अपना घर बार बच्चे सारा सब कुछ छोड़ के कराची में रिज़्क कमाने के लिए गए हैं, वो लोग जो मस्तियाँ कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि अब इन लोगों में ऐसा शऊर का बंदा नहीं है कि उसको जाके और वज़ीर आला को हाथ से पकड़े और इनसे पूछे कि वज़ीर आला साहब, तुम ये सिंध का जो वज़ीर आला है इसको पुख्तनख्वा ले जाओ, तुम सब सिंधियों को इकट्ठा करो पुख्तनख्वा में। बेशक पीपल्स पार्टी के हजारों लोग आ जाएंगे, लेकिन वो सिंधी नहीं होंगे, वो पुख्तून होंगे। तुम पंजाब के वजीर आला को ले जाके पुख्तनख्वा में, वहां पे तुम 100 पंजाबियों को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लाखों की तादाद में हैं। तो आप जाके हमारे लिए वहां पे कोई रोजगार ढूंढे। उल्टा आप यहाँ पे है कि हम इधर भी बेरोजगार कर रहे हो। तो कुछ तो हमारे लोगों को भी शऊर की जरूरत है। और इमरान खान साहब तो नहीं चाहता है कि ये सूबा तरक्की करे, वो नहीं, ये तो तो चाहता फिर है कि इस तरह का वजीर आला इसका हो, मतलब इस ये तरह हुआ का कि सेटअप हो आप दुरुस्त कि कह रहे हैं कि इंतशार इसका फैलाए। मतलब है कि मलिक साहब इस्लाह हवाल तो नहीं हुआ ना, तहरीक इंसाफ के अंदर भी इस्लाह हवाल नहीं हुआ, ये इसी तरह मामला चलते रहेंगे, साल गुजर जाएंगे और अवाम तो अब पूछने लगें।
خیال میں جوید صاحب غیر ذمہ دارانہ اور منفی سیاست کی وجہ سے پاکستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے چند سالوں میں اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، اور اس کی ذمہ دار واحد جو سیاسی جماعت ہے وہ تحریک انصاف ہے، اور بطور سیاسی جماعت بھی اس کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو شدید نقصان پہنچا ان پالیسی کی وجہ سے، کیونکہ انتشار، جلاؤ گراؤ، محاذرائی اور اس طرح کے جو اقدامات ہیں اس سے نہ صرف ریاست کو نقصان پہنچتا ہے، دیکھیں ان کا اپنا صوبہ جو دہشت گردی سے بری طرح متاثرہ ہے اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال انتہائی دگرگوں ہے، اس کے ساتھ ساتھ بیڈ گورننس جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں گورننس شدید حد تک وہ جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے، اس کے ساتھ ساتھ روزگار کے جو واقع وہ نہیں ہے، بے روزگاری ہے، اور اس کے ساتھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، جو دیگر صحت اور ایجوکیشن جس طرح آپ نے ابتدائی ریمارک میں ذکر کیا کہ زب و حالی کا شکار ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ لوگ اب اس انتشار کی سیاست سے بیزار آ چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو حالیہ ان کی ریلیز ہیں، جو جلسے ہیں، اس میں لوگوں کی جو عدم دلچسپی ہے وہ بھی ریفلیکشن ہے کہ اب لوگوں میں ایک سیاسی بالیدگی آنا شروع ہو گئی ہے، اور جیسے چٹان صاحب کہہ رہے ہیں کہ زیادہ شعور جو ہے اس کو آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ اس طرح کی سیاست میں اپنے آپ کو انوالو نہ کریں، اور بالخصوص اداروں اور حکومت کے درمیان جو ایک غلط فہمیاں پیدا کرنا، بلائم کرنا، اور قومی سلامتی کے جہاں پر ایشو ہو، دہشت گردی کے، کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے جو وفاق کی حکمت عملی ہے اس سے جو ٹکراؤ کی ایک پالیسی ہے تحریک انصاف سے، اس سے بھی ایک نقصان پہنچتا ہے کہ دیکھیں جس صوبے میں لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے وفاقی حکومت پوری طرح تعاون کر رہی ہے، لا انفورسنگ جو ایجنسیز ان کی جو قربانی ہے وہ بہت زیادہ بے مثال ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہے، جو صوبائی حکومت ہے اور جو صوبائی قیادت ہے، اس کا جو رویہ ہے وہ قابل مذمت ہے، کیونکہ وہ ان اداروں کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے بلکہ وہ ایک ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان ایک گمراہ کن پروپیگنڈے کے ذریعے تفریق پیدا کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل اویئرنیس ہے وہ بہت ضروری ہے، اور ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی بھی یہ جو اڈالہ جیل جانے اور 8 فروری کو احتجاج اور اس طرح کی جلاؤ گھراؤ اور قومی املاک کو نقصان پہنچانا، اس سے پہلے آپ دیکھیں ملک کو کتنا نقصان پہنچ چکا ہے، اور بالخصوص ایک ایسے وقت میں جب آپ کو داخلی اور خارجی محاذ پہ لاتعداد چیلنجز کا سامنا یہ ہے، پہلے اور بھی پاکستان کی جو بالکل کریڈیبلٹی ہے اس میں انٹرنیشنلی پہلے بھی یہ احتجاج کرتے رہے ہیں بابر، آپ نے دیکھا کہ 2 بار علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ تھے، یہ اسلام آباد پہ حملہ آور ہوئے، اب یہ دوبارہ ایک ماحول بنا رہے ہیں، لیکن جو ریلیاں ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت جو خیبر پختونخوا پہ گہری نظر رکھتے ہیں اور جن کے پاس معلومات ہیں، 1500 لوگ اور ان کی اپنے پروٹوکول کی گاڑیاں وہ آگے چل رہی ہیں، یہ ثابت کر رہا ہے کہ عوام کو اب پتہ چل چکا ہے کہ اب مزید وہ اس انتشار کی سیاست کا ایندھن نہیں بنیں گے۔ بالکل جاوید صاحب صحیح کہا، اب عوام جو ہیں کے پی کے وہ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں دوسرے صوبوں کے ساتھ، وہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے صوبوں میں جو فیسلٹیز ہیں وہ ہمیں بھی ملنی چاہیے، بجٹ وہی ہے، دیکھیں مشینری وہی ہے، گورننس کا نظام ٹھیک نہیں ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پنجاب کو کمپیریزن کرتے ہیں، اسی طرح وہ بلوچستان سے کرتے ہیں، سندھ سے کرتے ہیں، جب وہ پنجاب کے ساتھ ان کا چونکہ کمپٹیشن ہے، ان کی بارڈر بھی پنجاب کے ساتھ ہے، دوسروں کے ساتھ بھی ہے، لیکن جو مین سورس ہے ان کا وہ آپ نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے ساتھ ان کی سرحد، جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پنجاب کے لوگوں کو اور اسلام آباد کے لوگوں کو میسر ہیں، لیکن ہمارے پاس فنڈز بھی ہیں، ہمارے پاس مشینری بھی ہیں، لوگ بھی ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا چیف ایگزیکٹو ہے وہ ٹھیک نہیں ان کو ملا۔ آپ دیکھیں گے اگر یہ تسلسل جس طرح اخونزادہ چٹان نے کہا کہ محمود خان سے رکھ کے پھر اس سے پہلے پرویز خٹک صاحب تھے، یہ 2013 سے ان کی حکومت آ رہی ہے، لیکن آج بھی آپ دیکھیں کہ کوئی ایک منصوبہ یہ بتا دیں کہ جو انہوں نے عام لوگوں کے لیے، وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہاں پہ پہنچاؤ، فائدہ پہنچایا، یا ان کو وہ فیسلٹیز دی ہوں جو کہ ان کا رائٹ ہے، لیکن کیوں نہیں دیا جا رہا؟ کیونکہ ان کا فوکس یہ ہے کہ ہم نے خان کی رہائی کرنی ہے، ہم نے بانی تحریک کو رہا کرانا ہے، ان کا فوکس یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو تباہ کرنا ہے، ہم نے پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنا ہے، ہم نے پاکستان کے جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہے، فورن افیئرز ہے، اس کو نقصان پہنچانا ہے، ہم نے جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کی پالیسی کو ٹو کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک کے جو حالات ہیں آپ دیکھ لیں، باقیوں کو پیچھے چھوڑ دیں، آپ 2018 کو بھی چھوڑ دیں، 2024 کے بعد 2 سال ہو جائیں گے 8 فروری 2026 کو، تو ابھی تک تو جو انہوں نے پالیسیز ٹو کی ہیں وہ انڈین را والی ہیں، وہ آپ دیکھیں یہ جو افغانستان والی ہیں، تمام وہ پالیسیز کو ٹو کر رہے ہیں جس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ان کے پاس کلیئر مینڈیٹ ہے، 2/3 اکثریت ہے، یہ اپنی قانون سازی کرتے، صوبے 18ویں ترمیم کے بعد ڈیوالو ہو چکے ہیں، پاورز ان کے پاس جا چکی ہیں، یہ بہترین صحت کا نظام لاتے، یہ بہترین تعلیم کا نظام لاتے، یہ بہترین ٹورزم کا نظام لاتے۔ سنجیدگی اس کے لیے چاہیے نا، سنجیدگی چاہیے۔ علی خان یوسف صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ نادانستگی میں ہو رہا ہے یا دانستہ طور پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ جیسے انسٹیٹیوشنز کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے
اور پھر جس کا ذکر کیا چٹان صاحب نے بھی مختلف وزرائے اعلیٰ کا، آپ آتے ہیں ایک نیا وزیر اعلیٰ ایک نئی اپنے فالوورز کو اور اپنے ووٹرز کو ایک نئی جو ہے ایک نیا موضوع ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ نہیں جی اب تو یہ وزیر اعلیٰ نہیں، اب یہ وزیر اعلیٰ ہیں، یہ ویژن کو آگے لے کے بڑھیں گے. دیکھیں یہ میرے نظر میں ایک فارن فنڈڈ فتنہ ہے. پاکستان کو اس نے کمزور کرنا تھا، پاکستان کو دیوالیہ کرنا تھا، انہوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو نقصان پہنچانا تھا، انہوں نے پاکستان کی سلامتی کے اداروں کو جو ہے بہت بڑا نقصان پہنچانا تھا. اب جاوید مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں وہ ان کے نعروں میں جو جیسے امریکن غلامی نامنظور کے نعروں پہ جذباتی آگئے، نعرے جو جذباتی نعروں میں populism، آگئے تھے. ابھی بھی اگر آپ کسی سے بات کریں نا وہ کہتے ہیں کہ یار بالکل شفیع جان ٹھیک کہتا ہے کہ جی ووٹ ہم نے قیدی نمبر 804 کو دیا. جب اس بچے سے آپ پوچھتے ہیں کہ بھائی جب عمران صاحب یہاں پہ تبدیلی لے کے آنا چاہتے تھے 90 دن میں، اور وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ کرپٹ ہے اور ہم جو ہے گڈ گورننس لے کے آئیں گے، ہم جو ہے 90 دن میں تبدیلی لے کے آئیں گے، ہم جو ہے یکساں نظام تعلیم نافذ کریں گے، ہم جو اسپتال ہے اس کو لندن کے لیول کے کریں گے، یہاں پہ انفراسٹرکچر بہتر کریں گے، اور ہمارے جو ٹیم ہے وہ بہتر گڈ گورننس کریں گے. اب آپ کیا کہتے ہو؟ ابھی آپ کہتے ہو کہ بھئی ہمیں تو ووٹ جو ہے قیدی نمبر 804 کی وجہ سے ملا ہے. نہ ہم نے گورننس کرنی ہے، نہ لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں، نہ نوجوانوں کے مستقبل بہتر کرنی ہے، نہ ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے کہ بھئی یہ ہمارا وزیر ہے. اب جیسے آپ پنجاب میں لے لیں، پنجاب میں اس وقت 68 اپلیکیشن ایسے ہیں جب آپ کو گھر بیٹھے ہوئے وہ آپ کو جو سہولیات ہیں وہ دے رہے ہیں. آپ کو جگہ جگہ الیکٹرک بسیں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ کو جو ہے یہ جو موبائل وہ ہے ہاسپٹلز ہے وہ نظر آتے ہیں، کلینک ان ویل آپ کو نظر آتی ہیں، وہاں پہ پیرا فورس کام کر رہی ہے، وہاں بیوٹیفیکیشن ہو رہی ہے، نئے رنگ روڈز بن رہے ہیں، نئے جو ہے آپ کو انفراسٹرکچر بہتر ہو رہا ہے، وہاں ہاسپٹل بن رہے ہیں، کارڈیالوجی کی 7 ہاسپٹل چل رہے ہیں، نواز شریف کینسر ہاسپٹل تقریباً مکمل ہونے والا ہے، نواز شریف آئی ٹی سٹی جو ہے کمپلیٹ ہونے والا ہے. لوگ جو ہے بین الاقوامی سطح پہ جو صفائی کا نظام ہے اس کی تعریفیں ہو رہی ہے. کوئک رسپانس آپ نے کل دیکھا، آگ لگی تھی اور کتنا زبردست رسپانس ملا. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، مجھے لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو باشعور لوگ ہیں اس میں تھوڑا سا وہ سمجھ گئے، ان کو جو تھوڑے بہت سوچتے ہیں وہ سمجھ گئے، اور اسپیشلی جو نیا جنریشن آ رہا ہے وہ سمجھ گئے. اور اس لیے جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نون کا کوئی 10 دن پہلے ایک جلسہ ہوا تھا ملاکنڈ میں جس میں ہزاروں لوگ جو ہے شریک ہوئے تھے. اسی طرح جو ہے عوامی نیشنل پارٹی کا پرسوں جلسہ ہوا تھا. لوگ جو ہے وہ شفٹ ہو رہے ہیں اور لوگ جو ہے یہ پازیٹیو وہ ہے کہ جی لوگ جو ہے ان کو سمجھنے لگے اور ان کے جلسوں میں کوئی نہیں آ رہا. تو یہ جو پختون ہے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ یہاں پہ اسلام آباد میں آ جائیں تو آپ کو ڈیولپمنٹ نظر آتا ہے، آپ کو جو ہے 45 دن میں فلائی اوورز نظر آتے ہیں. یہاں پہ آپ اسلام آباد میں دیکھیں کہ اسلام آباد میں آئی ٹی جو ہے وہ بن رہا ہے، پوری سٹی بن رہی ہے، یہاں پہ فرانزک لیب بن گیا، یہاں پہ جو ہے دانش اسکول بن گیا، یہاں دانش یونیورسٹی بن رہی ہے، یہاں پہ 45 دن میں جو ہے بڑے بڑے فلائی اوورز بن گئے، یہاں پہ مرگلہ روڈ بن گیا، یہاں پہ جو ایکسپریس وے سگنل فری ہو گیا، آئی جی پی روڈ لوگوں کو نظر آتے ہیں، اور یہاں پہ بھی آپ کو الیکٹرک بسیں دوڑتی ہوئی نظر آتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ میرا بھی حق ہے میرے صوبے میں، یہ میرے بچوں کا بھی حق ہے کہ ان کو روزگار بھی ملے، کاروبار بھی ملے، ان کو امن بھی ملے، ان کو اچھے صحت کی فیسلٹی بھی ملے، ایجوکیشن فیسلٹی بھی ملے، اور ان کو یہاں پہ نہ آنا پڑے کہ آپ کے 365 ارب روپے کا ہیلتھ کا بجٹ ہو اور یہاں پہ کارڈیالوجی ہاسپٹل میں جو ہے یہ خنزار چٹان صاحب یہ ظاہر ہے کہ ٹھیک ہے جذبات کی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ووٹر جو ہے اس نے جذبات میں آ کے ووٹ تو دیا ہے، لیکن آپ یقیناً اس بات سے بھی اتفاق کرتے ہوں گے کہ اب جہاں آپ جاتے ہیں بازاروں میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو خیبر پختونخوا میں اب سوال اٹھنے لگے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی باقی صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو آپ دیکھیں وہاں پہ کام ہو رہا ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، یہ ہمارے صوبے میں کیا ایک ماحول بن گیا ہے کہ ہر وقت چلو 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 چلو. دیکھیے جی بالکل اس کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے جلسے جلوسوں پہ بھی دیکھ رہے ہیں. ہر بار جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ہم 10,000 لوگ اڈیالہ جیل پہ لائیں گے، لیکن پھر 200 لوگ بھی اکٹھے نہیں ہو جاتے، 50 60 70 80 100 تک لوگ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. اور یہ ضمنی الیکشن جو ہو گئے اس میں بھی آپ نے رزلٹ دیکھ لیا، ہری پور کا جو حلقہ ہے وہ بھی یہ لوگ جو ہیں وہ ہار گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ حکومت نے کوئی ایڈوینچر نہیں کیا
اور کوئی گورنر راج یا اس طرح کا کچھ نہیں کیا، کیونکہ اگر اس طرح کی غلطی ہو گئی تو شاید یہ لوگ پھر سے اس صوبے میں زندہ ہو جائیں گے، جس طرح کی پچھلی بار ہوا تھا۔ عمران خان صاحب کی حکومت میں تو لوگ ان سے بیزار ہو چکے تھے، ان کا لوگ تو اس کا نام لینا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن ہم نے جو عدم اعتماد کیا اور اس کے بعد جو ہے اس کا تھوڑا سا پاپولیشن بڑھ گیا کہ بھائی یہ اس کے ساتھ ظلم ہوا اور زیادتی ہوئی، حالانکہ اس سے پہلے جو وزیر اعظم نکالے گئے تھے وہ عدالتوں کے ذریعے یا ڈکٹیٹروں کے ذریعے نکالے گئے تھے۔ پہلے بار پاکستان میں اس طرح ہوا کہ ایک وزیر اعظم کو جمہوری اور آئینی طریقے سے عدم اعتماد کے ذریعے سے اس کو گھر بھیجا گیا۔ تو اگر اس طرح کا کوئی ایڈوینچر نہیں ہوا، کیونکہ وہ تو مجبوری تھے، اگر اس ٹائم پہ ملک کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں جو پی ڈی ایم میں شامل تھے یہ کام نہیں کرتے تو خدا نخواستہ پاکستان کو بہت بڑا نقصان پہنچتا اور پاکستان کی جو ایٹمی اثاثے تھے وہ خطرے میں آ جاتے، کیونکہ حالات اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ عمران خان صاحب کا اپنا بی آر کا چیئرمین، ان کا اپنا فینانس منسٹر، وہ برملا کہتے تھے کہ ملک تو دیوالا ہو چکا ہے، بس صرف اعلان کرنا باقی ہے، باقی تو ہمارا ملک جو ہے وہ بینک کرپٹ ہو چکا ہے۔ تو اگر مزید عمران خان صاحب کو ٹائم مل جاتا تو یہ ملک بہت بڑے حادثے کا شکار ہو سکتا تھا۔ تو اس وجہ سے پاکستان کے سیاستدانوں نے، مسلم لیگ نے، پیپلز پارٹی نے اور پی ڈی ایم میں اس وقت کے شامل جماعتوں نے اپنی سیاست کو قربان کر کے اور ملک کو بچایا۔ تو اس بار اگر اس طرح کے حالات پختونخوا میں نہیں بنے اور ان کو جو ٹائم ملا ہے تب تک یہ ان کا حکومت رہا، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پختونخوا میں اس کا نام لینے والا کوئی بندہ ہوگا۔ جب سے یہ حکومت پی ٹی آئی کا بنا ہے، تقریباً جتنا ٹائم پی ٹی آئی نے یہاں پہ حکومت کیا اس سے کچھ زیادہ حکومت پیپلز پارٹی نے سندھ میں کیا، تقریباً ایک جیسا حکومت جو ہے دونوں نے کیا۔ ایک نے پختونخوا میں ان کو 3 بار ملا ہے اکثریت اور پیپلز پارٹی کو 4 بار ملا ہے سندھ میں۔ آپ سندھ میں جا کے دیکھ لیں، جب 2008 میں پیپلز پارٹی کو مل رہا تھا حکومت تو 10 یونیورسٹیاں تھی، اب 30 یونیورسٹیاں ہیں۔ تھر کا پروجیکٹ آپ جا کے دیکھ لیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلز وہاں پہ بنے ہیں، جو 22 لاکھ گھر بنا رہی ہیں جس میں سے 7-8 لاکھ گھر لوگوں کو ڈیلیور ہو چکے ہیں۔ خواتین کے لیے پنک بسیں آ گئی، پبلک ٹرانسپورٹ آ گئی، صفائی کا نظام ہوا۔ ان لوگوں نے اپنے دور میں 3 کام جو مجھے یاد ہے کہ پی ٹی آئی نے شروع کیا ہے۔ ایک انہوں نے صحت فراڈ کارڈ جو کرپشن کا اور نالائقی اور نااہلی کا ایک مثال ہے۔ سب سے پہلا نالائقی اور نااہلی تو یہ ہے کہ اس صوبے کا کوئی کرپتی ہے تو اس کے کارڈ میں بھی صحت کارڈ کے پیسے ہیں، اور اگر کوئی مزدور ہے تو اس کے کارڈ میں بھی ہیں، یعنی اس کو نہیں دیکھا گیا ہے کہ مستحق کون ہے، تو یہ نالائقی اور نااہلی ہے۔ پھر اس میں کرپشن کی جو داستانیں ہیں، جو پیسہ پختونخوا کے ہاسپٹلز پہ لگنا تھا وہ پیسہ ان لوگوں نے پرائیویٹ ہاسپٹل کو دیا، اور دیہاتی لوگ جاتے ہیں ان کا 5,000 کا علاج ہو جاتا ہے، رشوت کے طور پہ 2,000 اس کو نقد دیتے ہیں کہ اس پہ اپنے لیے کرایہ کر دے، اور 5 لاکھ ان کے کارڈ سے کاٹے جاتے ہیں۔ دوسرا منصوبہ جو ہے اس کا بی آر ٹی کا ہے، اس کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ نالائقی کا، نااہلی کا اور کرپشن کا ایک بہت بڑا سکینڈل ہے۔ تیسرا منصوبہ ان لوگوں نے شروع کیا ہے، پوری جو ان لوگوں کا حکومت ہوا، ایک کالج کا ان لوگوں نے میڈیکل کالج کا افتتاح کیا ہے لور دیر میں تیمرگرہ کی مقام پہ۔ 4 ارب اس پہ خرچ آ چکا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے 2015 میں مئی 2015 میں اس کا افتتاح ہوا تھا۔ 4 ارب اس میڈیکل کالج پہ خرچ ہوا ہے۔ 2 ارب کا سامان خریدا گیا ہے، جو اب اس میں سے آدھا سامان جو ہے وہ غائب ہے۔ جو سامان خریدا گیا ہے مارکیٹ ریٹ جس چیز کا 500 روپے ہے، یہاں پہ لسٹ میں 5,000 روپے لکھے گئے ہیں۔ 10,000 اس کی آرائش و زیبائش پہ خرچ ہوئی ہیں، اور 195 اس کے لیے ملازمین بھرتی ہوئی ہے جو ہر مہینے اس کے 32 کروڑ جو ہے اس کا تنخواہ کے مد میں پختونخوا کے خزانے سے جاتے ہیں۔
لیکن آؤٹ پٹ کیا ہے کہ ابھی تک اس میں ایک طالب علم کو داخلہ نہیں ملا ہے، ایک طالب علم اس میں نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو یہ 3 منصوبوں کے علاوہ بالکل ٹھیک۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے جتنا حکومت کیا ہے کہ وہ کسی کو بتا سکے۔ یہ ایک سوات موٹر وے جو بنا ہے یہ بھی سپیک کا منصوبہ ہے، یہ پختونخوا کا اپنا پیسہ اس پہ نہیں لگا ہے، اور ان لوگوں نے یہ نہیں بنایا ہے۔ سپیک کی طرف سے ڈیرہ اسماعیل خان موٹر وے اور یہ جو سوات موٹر وے ہیں یہ دونوں سپیک کے منصوبے سے بنے ہیں۔ تو یہی حالات ہے، اور یہ لوگوں کے بھی سامنے ہیں، اور بے روزگاری میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا، کیونکہ یہاں پہ لوگوں کو بتے جاتے ہیں، کاروباری حضرات کو، وہ بیچارے سارا اپنا کاروبار اپنا گھر بار منتقل کر کے ٹھیک۔ اسلام آباد آ گئے، پنجاب میں آ گئے، تو اس کی وجہ سے اور بے روزگاری میں اضافہ ہو گیا۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ٹائم انہوں نے پورا کیا اور بیچ میں کوئی ایڈوانچر نہیں ہوا تو آئندہ آنے والے الیکشن میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والا کوئی بندہ اس صوبے میں اور یہ ہوگا۔ سوال تو بالکل اٹھا رہے ہیں، عوام سوال اٹھا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ اخندزادہ چٹان صاحب آپ کا، اور علی خان یوسفزئی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ اس اہم ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک رہے۔ ایک اور اہم موضوع جس میں وادی تیرا کے حوالے سے جو خبریں آئیں، جس طرح سے سوشل میڈیا میں ان کو پورٹرے کیا گیا، اور پھر تحریک انصاف نے اور پھر خیبر پختونخوا کی حکومت نے جس طرح سے اس کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کی اور جس طرح سے غلط فہمیاں پھیلائیں، اس حوالے سے وفاقی حکومت نے اس کا سخت نوٹس لیا ہے، اور وفاقی حکومت نے وضاحتی بیان جاری کیا ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے وزارت اطلاعات و نشریات کا کہنا ہے کہ پاک فوج کی طرف سے وادی تیرا کو فوج کے احکامات پر خالی کرانے کی بے بنیاد خبروں کی تردید کی جاتی ہے، ایسا ہرگز بھی وفاقی حکومت نے نہیں کیا، اور یہ جو دعوے کیے گئے ہیں یہ بے بنیاد ہیں، بدنیتی پر مبنی ہیں، اور یہ مخصوص مقاصد کے لیے کیے گئے ہیں۔ وزارت اطلاعات و نشریات کا یہ بھی کہنا ہے کہ وفاقی حکومت یا پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے ایسا کوئی بھی حکم جاری نہیں کیا گیا، نہ ہی ایسی کوئی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں، ان دعووں کا مقصد عوام میں خوف و ہراس پھیلانا اور جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے خلاف غلط معلومات دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزارت اطلاعات و نشریات نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ سیکیورٹی ادارے صرف دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں۔ یہ سیکیورٹی بیسڈ جو آپریشنز ہیں یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں، اور ان آپریشنز کے دوران جو پرامن شہری ہیں ان کا مکمل خیال رکھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزارت اطلاعات و نشریات نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ جو مقامی آبادی ہے وادی تیرا کی، اس نے خود وہاں پر خوارج کی موجودگی کے حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خیبر پختونخوا حکومت ہے، وزارت اطلاعات و نشریات نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اس نے خیبر پختونخوا حکومت نے خود 26 دسمبر 2025 کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور اس نوٹیفیکیشن کے تحت 4 ارب روپے کی رقم جاری کی گئی۔ یہ جو 4 ارب روپے ہیں، یہ رقم تیرا کے بعض علاقوں سے رضاکارانہ طور پر آبادی کی نقل و حرکت کے پیش نظر رکھی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ وضاحت کی گئی ہے کہ یہ جتنی بھی خبریں ہیں یہ بالکل بے بنیاد ہیں اور ان میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب حماد حسن صاحب، بہت شکریہ۔ یہ وضاحت آپ نے بھی دیکھ لی ہوگی، آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی۔ خیبر پختونخوا حکومت کی ترجیحات کیا ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ وہ دانستہ طور پہ یہ سب کو ڈیلیبریٹلی کر رہے ہیں کہ اداروں کے درمیان، عوام کے درمیان ایک غلط فہمی پھیلائی جائے۔ ان کی ترجیحات کہاں ہیں گورننس کی بجائے؟ دیکھیں، بہت شکریہ جاوید۔ دیکھیں، خیبر پختونخوا حکومت اپنی بدترین گورننس، اپنی بدترین کارکردگی سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کے شوشے چھوڑ رہی ہے۔ یعنی ابھی 2 دن پہلے ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک شادی میں خودکش حملہ ہوا، لیکن پختونخوا حکومت کہاں ہے؟ پختونخوا حکومت مردان میں، نوشہرے میں سٹریٹ موومنٹ کیا ہے؟ وہ بازاروں میں جا کر وہاں پر آلریڈی رش ہوتا ہے، ایک گاڑی کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، موبائلیں نکال کر اس سے ویڈیوز بناتے ہیں، سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں، اور پروپیگنڈے اور جھوٹ کا ایک بازار گرم کر رکھا ہے۔ کوئی کارکردگی نہیں ہے۔ آتے ہیں تیرا کی طرف۔
देखिए तिरा का जो मामला है वो इतना गंभीर भी नहीं जितने दूसरे थे। यानी बाजावड़ में मामून में ऑपरेशन हुआ तो मामून के लोग नीचे आए, सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया, इलाके को क्लियर किया, लोग वापस चले गए। अब सुकून है वहां पे। तिरा का मसला इतना गंभीर था भी नहीं क्योंकि वो वहां से सीजनल माइग्रेशन होती है। वो लोग पेशावर, खजूराए, अलमगुदर, बाड़ा इन इलाकों में पहले से आते रहे सर्दियों के मौसम में, तो ये इतना गंभीर था भी नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी मामले की नजाकत को समझा गया। फेडरल गवर्नमेंट ने भी समझा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी समझा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को समझाया कि इन लोगों के साथ बात कर ले कि इनके जो मुश्किलात, जो मसाइल हो उनको उसी तरह हल किया जाए। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ उनके जो तमाम अकवाम थे, कंबर खेल से लेकर मलिक बिन खेल तक तमाम अकवाम का जरगा हुआ। ये जरगा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हुआ, डिप्टी कमिश्नर खैबर के साथ भी और कमिश्नर पेशावर रियाज मसूद के साथ भी। इस जरगे में जो जो नुकात थे वो तमाम के तमाम 24 नुकात तय पाए थे कि उन लोगों को फी महीना 50,000 रुपए दिए जाएंगे, जिनका मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो उनको 30 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिनके पार्शियल डैमेजेस हो तो उनको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। 10 अप्रैल को ये लोग वापस भी चले जाएंगे। अब ये तमाम मामला तय पाए थे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 4 अरब रुपए की खतीर रकम भी रिलीज कर दी। हालांकि ये लोग सीजनल माइग्रेशन भी करते हैं, ये बहुत बड़ी रकम थी। इसके बावजूद अब किसी और की तो जिम्मेदारी थी नहीं, न सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी रह गई थी, न फेडरल गवर्नमेंट की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तो सिर्फ ऑपरेशन करना था। अब तो फाटा भी नहीं है कि वो फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया है, ये एरिया तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर है। तमाम मामलात इनके हाथ में थे। लोग ख्वार होते रहे, बर्फबारी में फंसते हैं। जो भी अगर कोई उनकी मदद कर रहा है तो सिक्योरिटी फोर्सेस वाले पहुंच जाते हैं, उनकी मदद कर लेते हैं। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहाँ है? आज आपका चीफ मिनिस्टर स्वात में फिर रहा है बाजारों में कि मैंने स्ट्रीट मूवमेंट और मैंने फलाह को रहा करना है और मैंने अडियाला जाना है, मैंने ये। भाई आपके इतने गंभीर मसाइल है, ये आपकी जिम्मेदारी है, दूसरे उन जिम्मेदारियों का बोझ उठा रहे हैं। हमाद साहब, लेकिन ये आप खुद इतनी बड़ी देखते नहीं। गलतफहमियां फैलाने का मकसद क्या था? ये तो बहुत सेंसिटिव मामला है। ये जो जिस तरह से सोशल मीडिया पे इन्होंने ये गलतफहमियां फैलाई, क्या आपके ख्याल में इसका मकसद हो सकता है? तो बड़ा गंभीर मामला है। एक ही मकसद है, मैंने तो पहले भी आपको बताया। इनकी 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 जो 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 बदतरीन कारकर्दगी है उससे तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के शोशे छोड़ रही है। जो भी अब इस वक्त किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती, इस वक्त सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है। तमाम मामलात उनके सपुर्द कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी सिर्फ तिरा में ऑपरेशन करना है, वो ऑपरेशन करके वहां से वापस आ जाएंगे, उनकी कोई और जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन ये इसलिए प्रोपेगेट कर रहे हैं मामलात को, इसलिए मुसलसल प्रोपेगंडे कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया टूल्स के जरिए, ताकि वो मामलात जिन पर वो तवज्जो नहीं दे सके, जिनकी वजह से तिरा के लोगों को भी मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से दहशतगर्दी के मामलात भी है, जिसकी वजह से बैड गवर्नेंस भी है, ताकि उससे तवज्जो हटाई जाए। अब ये इनके सब पास कुछ सिर्फ एक जी, ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है अहमद साहब। मैं एक द डिप्लोमेट की जो हालिया रिपोर्ट सामने आई है, मैं थोड़े से उसके कुछ अहम नुकात आपके सामने बयान कर दूं। एक ऐसे वक्त में ये सब कुछ हो रहा है, या गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं, जिसमें अमरीकी जरीदा द डिप्लोमेट कह रहा है कि पाकिस्तान की कामयाब जो सिफारतकारी है वो इस वक्त जारी है, और पाकिस्तान ने अमरीका के साथ जो टैरिफ का मामला है उसे एक सिफारती मौके में बदला, और इसी बुनियाद पे पाकिस्तान को इस खित्ते में सबसे कम टैरिफ पाकिस्तान पे आयद हुआ, और भारत को 50% इस वक्त जो है टैरिफ देना पड़ रहा है। और उसकी अहम वजह यह थी कि एक तो पाक भारत का जो सीज फायर हुआ था उसमें जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार था, पाकिस्तान ने उस किरदार को तस्लीम किया, सराहा, जबकि भारत उस सालिसी के किरदार से मुसलसल इनकारी है। इसके साथ साथ ये रिपोर्ट ये भी लिख रही है कि अमरीका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बड़े एक गैर मामूली तरीके से उनमें पाकिस्तान की तरफ से इजाफा हुआ, और उन्होंने जो अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के
صلاحیتوں کے بہت بڑے معترف ہیں. یعنی دنیا میں اس وقت پاکستان ایک مڈل پاور کی حیثیت سے ابھر رہا ہے حماد صاحب, اور ایک جماعت جس کی خیبر پختونخوا کے اندر حکومت ہے وہ اب بھی اس قسم کے چونچلے کا وہ اختیار کر رہی ہے چونچلے. دیکھیں, پاکستان نے انتہائی چابکدستی کے ساتھ اپرچونٹیز کا فائدہ اٹھا لیا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اگر ڈپلومیٹ کی یہ سٹوری آئی ہے تو یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے. اس سے پہلے رائٹر کی سٹوری آئی تھی, اس سے پہلے ابھی چند دن پہلے بلومبرگ نے ہماری معیشت کے حوالے سے ایک انتہائی شاندار رپورٹ جاری کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو رہا ہے. پاکستان معاشی حوالے سے انتہائی مضبوط ہوتا جا رہا ہے. نہ صرف معاشی حوالے سے ہمیں کامیابیاں مل رہی ہے بلکہ ڈپلومیٹک کامیابیوں کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ وہ جو کہتے تھے نا ٹرمپ کارڈ یعنی ٹیلی فون پر ان کا انحصار تھا, وہی ڈونلڈ ٹرمپ صبح شام پاکستان کی تعریفیں کر رہا ہے. وہ باقاعدہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پرائم منسٹر شہباز شریف کے نام لے لے کر تعریفیں کر رہا ہے. تو دیکھیں, اگر کوئی کہتا ہے کہ انٹرسٹ ہے تو بھئی یہ انٹرسٹ تو پہلے بھی ہوتے تھے. یہ انٹرسٹ 60s میں بھی تھے, 70s 80s میں بھی تھے. افغان جنگ ہو رہی تھی, امریکہ اس میں انوالو تھا, وہ اس سے کئی زیادہ انٹرسٹ کا وقت تھا. تو یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ انٹرسٹ ہے. انٹرسٹ تو دو ممالک کے ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ حتیٰ کہ جنگوں کے دوران بھی ہوتے ہیں. لیکن حقیقت پر مبنی بات یہ ہے کہ پاکستان نے انتہائی چابکدستی, انتہائی زیرکی اور انتہائی ہوشیاری کے ساتھ تمام مواقع کا اور نہ صرف فائدہ اٹھا لیا بلکہ اسے اپنے حق میں بھی موڑ لیا. بالکل ٹھیک اور آپ درست کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جی حماد صاحب, بلکہ انڈیا کو جو جس طرح آپ نے بات کی کہ 50% ٹیرف اور وہ جو پریزیڈنشل انویٹیشن کا معاملہ, اسی وقت پاکستان نے اپنے پتے انتہائی دانائی کے ساتھ کھیلے. نہ صرف اپنے آپ کو معاشی طور پر مضبوط کیا, نہ صرف حربی برتری حاصل کر لی, نہ صرف اپنی ٹیکنالوجی پر پوری دنیا سے خراج لیا, بلکہ ڈپلومیٹکلی پاکستان آج وہاں کڑا ہے جو 1947 سے پہلی بار اس پوزیشن پر آ گیا ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ حماد حسن صاحب, آپ ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک رہے. ملک منظور احمد صاحب شکریہ. باور گورسی آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.